بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی اگر ہم لوگ جلدی بولنا یا لکھنا چاہیں، یعنی ہم چاہیں کہ عربی ہمیں کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جلدی سے ہم سیکھ لیں اور اسے ہم استعمال کر سکیں، تو اس کا جو سب سے آسان طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جملہ بنانا جو ہے وہ سیکھ لیں اور اپنی جو سچویشنز ہیں ڈے ٹو ڈے ان میں اسے استعمال کریں۔ جملہ جو ہے اس میں سب سے آسان جملہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم ایک تو ڈسکس کریں گے کہ عربی کے اندر جملہ جو ہے وہ کتنی طرح کا ہے، اور اسی طرح جملہ جو ہے اس میں خاص طور پہ جملہ اسمیہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے، اس کی جو گرامیٹیکل اسپیکٹس ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو ہم آج پریکٹس بھی کریں گے۔ جملہ جو ہے کسے کہتے ہیں، اس کا ایک اور نام ہے مرکب مفید، یعنی ایسا مرکب جو کوئی فائدہ دیتا ہے، یعنی جس سے آپ کو کوئی بات پتہ چلتی ہے، آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم لیٹ سے کہتے ہیں کہ علی طالب علم ہے، فاطمہ پڑھتی ہے، موسم خوشگوار ہے، تو ان سارے مرکبات سے ہمیں کوئی بات پتہ چل رہی ہے، کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس لیے اسے مرکب مفید کہتے ہیں۔ جملہ جو ہے اس کو ہم مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ تام ناقص کا اپوزٹ ہے۔ ناقص اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسا مرکب جو ادھوری بات بتا رہا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں اچھا لڑکا، جیسے آپ کہتے ہیں فجر کی نماز، تو اس میں مکمل بات نہیں ہے، لیکن جو ہی آپ یہ کہیں گے کہ خالد اچھا لڑکا ہے، یہ مرکب تام میں، چونکہ مکمل بات ہمیں اس سے پتہ چل رہی ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ کہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھا کرو، تو یہاں اب مکمل بات ایک پتہ چل رہی ہے، تو اس لیے یہ مرکب تام کہلائے گا۔ اور جملے کو ہم کلام بھی کہتے ہیں کہ جو گفتگو ہے۔ تو یہ سارے نام اگر آپ کسی کتاب میں یا گرامر کے دوران مرکب مفید پڑھیں، مرکب تام پڑھیں، کلام کا لفظ پڑھیں، تو ان سب سے مراد جملہ ہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کے بعد جملہ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ جیسے ابھی ہم نے جو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز جو ہے جملہ ہونے کے لیے وہ ہے ترکیب۔ تو اکیلا لفظ جملہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ الفاظ جو جملہ ہونا کوالیفائی کریں گے، تو پہلی چیز ان میں ترکیب چاہیے، یعنی دو لفظ ہوں یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ ہو، اور دوسری چیز فائدہ ہے۔ فائدے سے مراد یہی ہے کہ سننے والے کو اس سے کوئی بات پتہ چلے، اس کے علم میں اس سے کوئی اضافہ ہو، یا اضافہ نہ بھی ہو، اس کو آلریڈی ایک بات پتہ ہے، تو آپ اس کو صرف وہ بتا دیں۔ تو اگر آپ کی اس ترکیب سے، اس مرکب سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ پتہ چل رہا ہے، تو وہ جملہ ہے۔ مثال کے طور پہ موسم خوشگوار ہے، یہ اردو میں ایگزامپلس پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم عربی میں جائیں گے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کھانا مزیدار ہے، طلبہ محنتی ہیں، فاطمہ پڑھتی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جملے کی مثالیں ہیں، اور یہ جتنے بھی جملے یہاں لکھے ہیں ان میں آپ کو یہ دونوں چیزیں ملیں گی۔ ایک تو یہ سب مرکب ہیں، ان میں ترکیب پائی جاتی ہے، یعنی مختلف الفاظ آپس میں ملا کر استعمال کیے گئے، اور ان میں فائدہ بھی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی بات سننے والے کو ان جملوں سے پتہ چل رہی ہے۔ تو اس طرح کا جو کلام ہے یا اس طرح کا مرکب جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، اسے ہم جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے جملے کی جو ٹائپس ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو عربی میں جملہ سمپل ہے، اس کی صرف دو ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایک ہے جسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا جملہ ہے جسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب جملہ اسمیہ جو ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جملہ اسمیہ سمپلی کوئی بھی وہ جملہ ہے جس کا پہلا رکن اسم ہو۔ پہلا رکن اسم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کا مین پارٹ ہے اس جملے کا، جو اس میں پہلا آنے والا، وہ اسم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جملہ جو اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ ٹیکنیکلی وہ ذرا ڈیفینیشن لوز ہے، میں نے اس لیے یہ لفظ یوز کیا ہے کہ جس کا پہلا رکن اسم ہو، چونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، آپ کو ایسے جملے پڑھنے میں ملیں گے کہ جو سٹارٹ اسم سے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جملہ اسمیہ نہیں ہوتے، وہ جملے فعلیہ ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو فی الحال بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ جملہ جس کا جو پہلا مین پارٹ ہے، اس میں جو بھی کوئی رکن، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ رکن وہ ہوتا ہے جو اہم ہو۔ تو اگر ایسا جملہ جس کا پہلا رکن، یعنی اس میں جو پہلا مین ورڈ ہے وہ اسم ہے، تو وہ جملے اسمیہ کہلائے گا۔ اور جملہ اسمیہ بنانا عربی میں بہت آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم اردو میں یا انگریزی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی جملہ جو ہے وہ ہم ہیلپنگ ورب کے بغیر پورا نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں دونوں زبانوں میں، بلکہ دنیا کی اکثر زبانوں میں، آپ کو جب جملہ بنانا ہے تو آپ کو ورب چاہیے۔ ورب کے بغیر جملہ نہیں بن سکتا، چاہے مین ورب نہیں ہے تو ہیلپنگ ورب کم از کم چاہیے۔
عربی میں جو بہت سی خاص باتیں جو عربی کو یونیک بناتی ہیں، ان میں یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے، عربی جو ہے اس میں بغیر ورب کے بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے. آپ کو ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فعل لانا ہو، کئی دفعہ آپ کوئی بھی فعل نہیں لاتے، ایون کوئی ہیلپنگ ورب بھی نہیں لاتے اور جملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جملہ اسمیہ میں بھی آپ کو کوئی از ہے مار کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہے، ہیں، ہوں، ہوں، اس طرح کے لفظ نہیں لانے ہوں گے، سمپل دو لفظ پلیس کریں گے جملہ بن جائے گا. آپ کہتے ہیں خالد استاد ہے، خالد مدرس، بس یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ کھانا تیار ہے، الطعام جاہز، کتاب بڑی ہے، الکتاب کبیر. تو صرف دو لفظ آپ نے دو اسم جوائن کیا آپس میں، وہ جملہ بن گیا، بیچ میں آپ کو کوئی ہیلپنگ ورب لانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کے بعد آگے جو جملے اسمیہ کی ایگزامپلز ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں جیسے کتاب ہے، لیٹس سے میں کتاب کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. تو ہم کہتے ہیں جیسے کہ کتاب نئی ہے، تو سمپل میں یہ کہوں گا الکتاب جدید، الکتاب جدید، اور کوئی لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہے، ہوں، ہے، ایسا کچھ بھی بیچ میں ہیلپنگ ورب نہیں آ رہا. سمپل الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، یہ جملہ بن گیا. اسی طرح لیٹ سے آپ قلم کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، جیسے قلم خوبصورت ہے تو القلم جمیل. اب جمیل ہوتا ہے خوبصورت، تو قلم قلم کو کہتے ہیں. آپ نے سمپل دو ورڈز آپس میں جوائن کیے، جملہ بن گیا القلم جمیل. اسی طرح علی ہے، لیٹ سے آپ اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ جی علی استاد ہے، تو آپ کہیں گے علی مدرس، علی مدرس. بس دو لفظ آپ نے ملائے، یہ مکمل جملہ ہے. مدرسہ یعنی اسکول، اسکول کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، جیسے لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ اسکول بڑا ہے، تو المدرسہ کبیرہ، المدرسہ کبیرہ، اسکول بڑا ہے. ٹھیک ہے. کچھ بھی اینڈ پہ ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ دو لفظ پلیس کر دیں جو آپ نے بولنے ہیں، المدرسہ کبیرہ. اسی طرح لیٹ سے آپ گھڑی کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ جی گھڑی خوبصورت ہے، تو ساعہ گھڑی ہوتی ہے خوبصورت، جمیلہ، تو آپ ان دو لفظوں سے جملہ بنا لیں گے الساعہ جمیلہ. اسی طرح بنت، بنت ہم کہتے ہیں لڑکی کو، لیٹ سے آپ اس طرح کا کوئی جملہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ لڑکی محنتی ہے، وہ پڑھ رہی ہے یا محنت کر رہی ہے، تو آپ سمپل کہیں گے البنت مجتہدہ. مجتہد کہتے ہیں محنتی کو، جو اجتہاد کر رہا ہوں، یعنی جوہد سے ہے نا، جو محنت کر رہا ہوں. تو البنت مجتہدہ، لڑکی محنتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ سمپل ہم دو لفظ آپس میں ملاتے ہیں تو جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. تو آپ اس طرح کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں آسانی سے. صرف آپ کے پاس وکیب ہونی چاہیے کہ جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ اس کے لیے عربی میں لفظ کیا استعمال ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں جتنے جملے ہم نے پڑھے ایک دفعہ پھر انہیں دیکھ لیں. جسٹ دو الفاظ ہیں، الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، القلم جمیل، قلم خوبصورت ہے، علی مدرس، علی استاد ہے، المدرسۃ کبیرہ، اسکول بڑا ہے، الساعۃ جمیلہ، گھڑی خوبصورت ہے، اور البنت مجتہدہ، لڑکی محنتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جتنے جملے اسمیہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ دو لفظ ہم ملا رہے ہیں اور کوئی آپ کو ایکسٹرا ایڈیشنل ہیلپنگ ورب وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دو لفظوں سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے. اس میں جو عربی جملے کو پڑھنے کا جو انداز ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں، چونکہ جو لوگ عربی پڑھتے ہیں انہوں نے اکثر سن رکھا ہوتا ہے کہ ہر حرکت کو بولنا بہت ضروری ہے. تو زیادہ تر ہمارے ہاں رواج یہ ہے پڑھانے کا کہ الکتاب جدید، اور وہ پورا جیسے تجوید کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ پڑھائیں. تو القلم جمیل، علی مدرس. اور یہ ظاہری بات ہے بہت ایک تو روبوٹک ساؤنڈ دیتا ہے اور نیچرل نہیں ہے، چونکہ اس طرح عرب بولتے بھی نہیں ہے، زبان میں اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا. تو سمپل آپ نارمل عربی جب بول رہے ہیں یا ریڈ کر رہے ہیں تو اس کو ایسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ قرآن کریم کو کرتے ہیں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ قرآن کریم کی اپنی تجوید کے کچھ اسپیسیفک رولز ہیں، جیسے اظہار کرتے ہیں، آپ اخفا وغیرہ کرتے ہیں، مد کرتے ہیں. سمپل ریڈنگ میں وہ سب نہیں ہوتا. لیکن جو وہ آپ نے ایک پڑھی ہوگی کہ ہم جب بھی وقف کرتے ہیں جہاں رکیں گے تو لاسٹ لیٹر ساکن کریں گے. تو یہ نارمل جو اسپوکن عربک ہے اس میں بھی یہی پریکٹس ہے. ایسا کبھی بھی نہیں کوئی بولتا الکتاب جدید
یہ ہمارے یہاں ہی کلاس رومز میں اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ ھذا قلم، اور وہ بھی پورا اس طرح پڑھاتے ہیں ھذا قلم. تو وہ عجیب سا مطلب سننے میں لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ زبان کو زبان کی طرح پڑھائیں نا. وہ ھذا قلم سمپل اس طرح ہی بولا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ قلم. تو لاسٹ لیٹر جو ہے اس کو ساکن ہی رکھا کیجیے، ٹھیک ہے. ہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ کبھی اعراب کی پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں. اگر لیٹس سے مثال کے طور پہ آج اعراب کا ٹاپک ہو اور میں نے آپ کو یہ پڑھانا ہو کہ جی کہاں ہم اینڈ پہ زبر بولتے ہیں، کہاں زیر، کہاں پیش، تو وہاں ایکسرسائز کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ نہیں لاسٹ لیٹر کی حرکت آپ مجھے پڑھ کے سنائیں. لیکن جنرل جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے. آخری حرف ہمیشہ ساکن ہی رکھیں. جیسے الکتاب جدید، القلم جمیل، علی مدرس، المدرسۃ کبیرہ، الساعۃ جمیلہ، البنت مجتہدہ. ایون اس طرح اگر جوائن کرنا مشکل ہے تو آپ ہر لفظ کا آخری حرف بھی ساکن کر سکتے ہیں، جیسا کہ آج کل آسانی کے لیے زیادہ تر لوگ ایسے ہی بولتے ہیں الکتاب جدید، القلم جمیل، علی مدرس. تو اس طرح بھی بولیں تو یہ غلط نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے اسلوب، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ. اب جو اس کے گرامیٹیکل اسپیکٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس جملے کے اس جملہ اسمیہ جو اس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، جیسے ہم نے اوپر جتنی مثالیں پڑھی، الکتاب جدید، القلم جمیل، علی مدرس، المدرسہ کبیرہ، ان سب میں دو دو لفظ تھے. تو ان میں جو ایک کمپوننٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا، اور جو دوسرا کمپوننٹ ہے، جو دوسرا لفظ ہے، اسے ہم کہتے ہیں خبر، ٹھیک ہے. تو جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوں گی کم از کم، مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر سے مراد کیا ہے وہ ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. مبتدا کا جو لفظ ہے یہ ابتدا سے ہے. ابتدا آپ کو معلوم ہے آغاز کو کہتے ہیں. تو جملہ اسمیہ میں جو پہلا اسم آ رہا ہوتا ہے، جو سٹارٹ میں آ رہا ہے، اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں. اسی لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں کہ جملہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن مبتدا میننگ کیا دیتا ہے یا اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، تو جملہ جو ہے اس کا جو سب سے اہم رکن ہے وہ مبتدا ہی ہوتا ہے. چونکہ مبتدا کی وجہ سے ہی آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو سبجیکٹ کہہ سکتے ہیں. تو مبتدا یا سبجیکٹ آپ کہہ لیں. سبجیکٹ ویسے انگریزی میں جیسے ہم کہتے ہیں کسی بھی اس لفظ کو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو. تو بیسیکلی آپ جس کی وجہ سے بات کر رہے ہیں یا جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ مبتدا یا وہ سبجیکٹ کہلائے گا. لیکن یہاں بس یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ سبجیکٹ جو ہے انگریزی میں وہ تو ایک ہی اس کی یونیفارم ڈیفینیشن ہے نا، کہ کسی بھی جملے میں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہے، وہ سبجیکٹ ہے. عربی میں لیکن سبجیکٹ جو ہے اس کے لیے ڈفرینٹ ٹرمز یوز ہوتی ہیں. ہم اسے مبتدا بھی کہتے ہیں، سبجیکٹ کو فاعل بھی کہتے ہیں، سبجیکٹ کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ تینوں جو ہیں ان میں فرق ہے، ٹھیک ہے. تو بس اتنا ابھی نوٹ کر لیں کہ جملہ اسمیہ جو ہے اس کا جو سبجیکٹ ہوگا اسے ہم مبتدا کہیں گے. کلیئر؟ تو جملہ اسمیہ میں جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مبتدا. اس لیے مبتدا بولتے ہیں چونکہ جملہ اسمیہ میں یہ جو سبجیکٹ ہے یہ سٹارٹ میں آتا ہے، ابتدا میں یہی آتا ہے، اسی لیے ہم اس کا نام مبتدا رکھتے ہیں. تو مبتدا اس کا نام ہے، اس لیے مبتدا کہتے ہیں کہ سٹارٹ میں ہوتا ہے. میننگ کیا دیتا ہے کہ یہ وہ لفظ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، یعنی یہ سبجیکٹ ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا. دوسرا جو پارٹ ہے خبر، تو خبر کو دیکھیں. خبر اصل گفتگو ہے، اصل بات ہے، جو آپ اصل انفارمیشن دے رہے ہیں اس جملے کے اندر، وہ انفارمیشن جس پارٹ میں کنٹین کی جاتی ہے، جس لفظ کے تھرو دی جاتی ہے، اس لفظ کو ہم خبر کہیں گے. یعنی خبر وہ ہے جسے ہم انگریزی میں پریڈیکیٹ کہتے ہیں. لیٹس سے اوپر والی مثالوں میں اگر دیکھیں کہ ہم نے کہا کہ کتاب نئی ہے، تو کتاب ہے جس کے بارے میں آپ نے کچھ بتایا، تو کتاب مبتدا ہے اور نئی ہے یہ خبر ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں قلم خوبصورت ہے، تو قلم مبتدا ہے چونکہ اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، خوبصورت خبر ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں جیسے علی استاد ہے، تو علی مبتدا ہے اور استاد ہے خبر ہے. صحیح ہو گیا؟ تو جملہ اسمیہ کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے، نہیں جس لفظ کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ مبتدا ہے اور یہ سٹارٹ میں آتا ہے. اور جو دوسرا کمپوننٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں خبر، جس پارٹ میں کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے،
یعنی یہ پریڈیکیٹ ہے. جیسے الکتاب کبیر تو یا الکتاب جدید، تو الکتاب مبتدا ہے، جدید خبر ہے. اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جملے میں یا جملہ اسمیہ میں دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، تو اب جو ہم نے پہلے جملے پڑھے ہیں انہی میں اب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مبتدا کیا ہے ہر جملے میں اور خبر کیا ہے. پہلا جملہ جو الکتاب جدید، الکتاب یہاں مبتدا ہے اور جدید خبر ہے. کتاب کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جدید ہے یعنی نئی ہے. دوسرے جملے میں دیکھیں تو القلم مبتدا ہے جس کے بارے میں آپ نے خبر یہ دی ہے کہ وہ جمیل ہے یعنی خوبصورت ہے. علی مدرس، یہاں علی کے بارے میں آپ نے خبر دی ہے کہ وہ استاد ہے، تو علی مبتدا ہے، مدرس خبر ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں المدرسۃ کبیرہ، تو المدرسہ مبتدا ہے، کبیرہ اس کی خبر ہے. الساعۃ جمیلہ، تو یہاں الساعہ مبتدا ہے، گھڑی کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کہ وہ خوبصورت ہے، تو الساعہ مبتدا اور جمیلہ اس کی خبر. البنت مجتہدہ، تو یہاں البنت جو ہے یہ مبتدا ہے اور مجتہدہ خبر ہے. اب مزید ہم ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ مبتدا اور خبر عربی میں کیسے یوز ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم نے اوپر 6 جملے پڑھے ان میں ہم مبتدا ایک جگہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اسی طرح خبر ہم ایک جگہ لکھیں گے، اور ان میں جو کامن باتیں ہیں وہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کے ذریعے ہمیں رولز تاکہ پتہ چل سکیں کہ مبتدا کیسے یوز ہوتا ہے اور خبر کیسے. اب ان جملوں میں دیکھیں جیسے الکتاب جدید، اس میں الکتاب مبتدا تھا، القلم جمیل میں القلم مبتدا ہے، علی مدرس میں علی مبتدا ہے، المدرسۃ کبیرہ میں المدرسہ مبتدا ہے، الساعہ جمیلہ میں الساعہ مبتدا ہے، اور البنت مجتہدہ میں البنت مبتدا ہے. تو یہاں سارے مبتدا آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ان 6 جملوں میں. مبتدا پہ اگر آپ غور کریں ان 6 لفظوں پہ تو ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی ان سب کے اندر. جینڈر ان کا کامن نہیں ہے، الکتاب مذکر ہے، المدرسہ مؤنث ہے. نمبر بھی ان کا کامن نہیں ہوتا، اگرچہ یہاں جتنی بھی اگزامپلز ہیں وہ سنگولر کی دی ہیں، الکتاب بھی واحد ہے، مدرسہ بھی واحد ہے، لیکن جمع بھی ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے المدارس کبیرہ. یہاں میں نے جمع کی اگزامپل نہیں دی تاکہ ہم اس کو آگے چل کے پڑھیں، ابھی سمپل سینٹنس میں نے پڑھانا ہے تو اس لیے سنگولر رکھا ہے صرف، لیکن جمع بھی ہو سکتا ہے مبتدا. اسی طرح مبتدا تثنیہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کا عدد بھی فکس نہیں ہے، اس کا جو جینڈر ہے وہ بھی فکس نہیں ہے، مبتدا مذکر بھی ہو سکتا ہے، مبتدا مؤنث بھی. تو کیا چیز ہمیں اس میں فکس نظر آ رہی ہے؟ وہ چیز ہے جو اس کی دلالت ہے یا جو اس کی وسعت ہے. اس کے لحاظ سے ہم نے دیکھا تھا نا کہ اسم دو طرح کا ہوتا ہے، یا ڈیفینٹ ناؤن ہوتا ہے یا انڈیفینٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں تو یہاں جتنے بھی مبتدا ہیں یہ سب معرفہ یوز ہو رہے ہیں، یعنی یہ ڈیفینٹ ناؤن ہے. ٹھیک ہے، معرفہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اسم ہوتا ہے جو کوئی اسپیسیفک کونوٹیشن رکھتا ہو، جو کسی اسپیسیفک شے کے لیے استعمال کیا جائے کسی جملے میں، اس سے ہم معرفہ کہتے ہیں. اور یہ ہم نے ٹاپک جو لیکچر نمبر ہمارا 3 تھا اس میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا، اگر کسی سے مس ہوا ہے تو وہ اس لیکچر کو سن لے. تو معرفہ اس کی ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس بھی آگے پڑھی تھیں. تو آپ اگر یہاں دیکھیں تو مبتدا آپ کو سارے معرفہ ملیں گے، الکتاب، القلم، علی. علی پہ ال نہیں ہے لیکن علی معرفہ ہے، چونکہ علی پراپر ناؤن ہے نا، علی کسی کا نام ہے تو نام بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتا ہے. المدرسہ، الساعہ، البن، تو مبتدا سارے کے سارے آپ کو معرفہ نظر آ رہے ہیں. تو اس سے ہمیں ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ مبتدا یا جو آپ کا جملہ اسمیہ کا سبجیکٹ ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک رول ہمیں مل گیا یہاں سے. یعنی آپ نے جب بھی جملہ بنانا ہے کبھی تو جو سبجیکٹ ہوگا آپ نے اس کو معرفہ یوز کرنا ہے. اب خبر کو دیکھیں اگر تو خبر ہے جدید، جمیل، مدرس، کبیرہ، جمیلہ، مجتہدہ. یہ وہی اوپر والے جملے، الکتاب جدید، القلم جمیل، علی مدرس. تو اب ان خبروں پہ اگر آپ غور کریں تو خبر میں بھی ہمیں یہ چیز کامن نظر آ رہی ہے کہ ہر جگہ خبر نکرہ ہے، خبر انڈیفینٹ ناؤن ہے، کہیں پہ بھی آپ کو خبر معرفہ نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی جدید، جمیل، مدرس، کبیرہ، جمیلہ، مجتہدہ میں کوئی ایسا اسم نہیں ہے جو معرفہ ہو. تو اس سے ایک ہمیں جنرل اصول مل جاتا ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ استعمال کرتے ہیں اور خبر جو آتی ہے وہ نکرہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں کچھ مزید آپ کو جملے دیتا ہوں، اس کی مدد سے ہم اس میں اور قواعد بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں پہلا جملہ ہے الولد جالس. ولد کہتے ہیں لڑکے کو،
یہ والد نہیں ہے، والد ایک ڈفرینٹ ورڈ ہے جس میں واو کے بعد الف بھی لکھا جاتا ہے. والد بھی عربی کا لفظ ہے لیکن اس میں واو کے بعد الف بھی لکھتے ہیں. تو والد والدی کے معنی میں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں باپ کے لیے والد. ولد جو ہے یہ لڑکا ہے. تو الولد جالس، جالس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھا ہوا. تو الولد جالس یعنی لڑکا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، دا بوائے از سٹنگ. تو سٹنگ کے لیے ہم جالس یوز کر رہے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد آگے دیکھیں، البنت جالسہ، لڑکی بیٹھی ہے. یعنی دوسرا جملہ آ گیا، اس میں ہم نے سبجیکٹ چینج کر دیا، لڑکے کے بجائے ہم لڑکی کی بات کر رہے ہیں. تو آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ جہاں ہم نے سبجیکٹ چینج کیا ہے خبر میں بھی چینج آیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، الولدانی جالسان، ولدان ولد کا تثنیہ ہے. الف نون ہم نے ایڈ کیا نا تو تثنیہ بن گیا. تثنیہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے میرا خیال ہے پہلے یا دوسرے لیکچر میں ہی اس کو ڈسکس کیا تھا. یہ دو کے لیے یوز کیا جاتا. تو الولدان یعنی دو لڑکے، جالسان بیٹھے ہیں. البنتان جالستان، دو لڑکیاں بیٹھی ہیں. الاولاد جالسون، اولاد ولد کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے. یہ بھی اگین ٹاپک، وہ جو لیکچر نمبر 2 تھا اس میں ہم نے جمع کی ٹائپس پڑھی تھی. تو یہ جمع مکسر ہے، ولد کی جمع اولاد. اولاد لڑکوں کے معنی میں بول رہے ہیں، اور اولاد ویسے اپنے بچوں کے لیے بھی یوز کر لیتے ہیں. الاولاد جالسون، لڑکے بیٹھے ہیں. اور البنات جالسات، لڑکیاں بیٹھی ہیں. اب یہاں آپ کے پاس 6 جملے ہیں جن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر آلموسٹ ایک ہی طرح کی ہے، بات ایک ہی کی جا رہی ہے کہ بیٹھا ہے، بیٹھی ہے، بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں. تو ہم بیٹھنے کی بات بتا رہے ہیں لیکن ہر جگہ سبجیکٹ ہم نے ڈفرینٹ رکھا ہے. پہلے جملے میں ہم لڑکے کی بات کر رہے ہیں، ایک لڑکا ہے. دوسرے جملے میں ایک لڑکی ہے. تیسرے جملے میں 2 لڑکوں کے بارے میں ہم نے بتایا. چوتھے جملے میں 2 لڑکیوں کے بارے میں. پانچویں جملے میں ہم لڑکوں کی بات کر رہے ہیں اور چھٹے جملے میں لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں. تو سبجیکٹ کا نمبر اور جینڈر ہر جملے میں چینج ہو رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوں جوں سبجیکٹ کا نمبر چینج ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو خبر ہے اس کی فارم بھی بدل رہی ہے. جالس، جالسہ، جالسان، جالستان، جالسون، جالسات، ہر جگہ خبر ڈفرینٹ آ رہی ہے کیونکہ سبجیکٹ ڈفرینٹ ہے. اور یہ اردو میں بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں. لڑکا بیٹھا ہے، لڑکی بیٹھا ہے نہیں. لڑکی کے ساتھ خبر بدل رہے ہیں نا اس کی فارم. لڑکی بیٹھی ہے تو بیٹھا کو آپ نے بیٹھی کر دیا. 2 لڑکے بیٹھا ہے تو نہیں بولیں گے. اب چونکہ لڑکے 2 ہو گئے ہیں تو جمع ہونے کی وجہ سے اگین خبر کی فارم چینج ہوگی. 2 لڑکے بیٹھے ہیں تو بیٹھا کو بیٹھے کیا. تو جیسے ہم اردو میں بھی سبجیکٹ کے اکارڈنگلی خبر کو بدل رہے ہیں، عربی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ مبتدا جب اس کی جنس یا اس کا عدد بدلتا ہے تو خبر بھی اس کو فالو کرتے ہوئے بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان 6 جملوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں کچھ رولز پتہ چلتے ہیں. انہیں ہم نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ مبتدا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، مبتدا جملہ اسمیہ میں معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اگین ہم دیکھ سکتے ہیں ان سب جملوں میں مبتدا معرفہ آ رہا ہے. الولد، البنت، الولدان، البنتان، الاولاد، البنات. خبر کو دیکھیں تو خبر ہر جگہ نکرہ آ رہی ہے. جالس، جالسہ، جالسان، جالستان، جالسون، جالسات، ہر جگہ خبر نکرہ ہے. اور پھر جنس اور عدد کو اگر آپ دیکھیں یعنی جنڈر اور نمبر، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خبر ہر جگہ مبتدا کے مطابق آ رہی ہے، یعنی خبر اپنے مبتدا کو فالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہر زبان میں، جیسے انگریزی میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے آپس میں، تو اسی طرح عربی میں بھی مبتدا اور خبر کا ایک ایگریمنٹ ہے. اور وہ یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ ہمیشہ فالو کرے گی مبتدا کو. مبتدا اگر سنگولر ہے تو خبر بھی سنگولر فارم میں آئے گی. مبتدا پلورل ہے، خبر پلورل فارم لے گی. مبتدا تثنیہ ہے، خبر تثنیہ میں آئے گی. مبتدا مذکر، خبر مذکر. مبتدا مؤنث، خبر مؤنث. کلیئر؟ تو جیسا مبتدا ہے عدد اور جنس میں، خبر بھی ویسی ہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ ہم نے رولز اب اس کے اکٹھے دیکھ لیے. ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں. جملہ اسمیہ کے 2 کمپوننٹس ہیں جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں مبتدا. جو بات بتاتے ہیں وہ ہے خبر. مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں. مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ. اور جنس اور عدد میں خبر مبتدا کو فالو کرے گی. تو یہاں اب ہمارے رولز مکمل ہو گئے.
اب صرف ایک ایکسیپشن ہے جو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا اور وہاں پہ بھی میں نے یہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ جو جمع غیر عاقل ہے یہ چیز آپ کو عربی میں بار بار فیس کرنی پڑے گی کہ جمع غیر عاقل کی عربی میں ہمیشہ واحد مؤنث ٹریٹ ہوتی ہے۔ غیر عاقل ہم کہتے ہیں کسی بھی انسان، جن یا فرشتے کے علاوہ کوئی بھی چیز جو بھی لیونگ تھنگ ہے، نان لیونگ ہے، وہ غیر عاقل ہے۔ تو غیر عاقل کی جو جمع ہے اس کو ہمیشہ عربی میں واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس پہ ڈیٹیل چاہیے ہو تو وہی لیکچر نمبر 2 اور اسی طرح جو مرکب توصیفی تھا لیکچر نمبر 5، اس کو دیکھ لیجئے گا دوبارہ۔ اب یہاں ان جملوں پہ غور کریں، اس سے آپ کو جمع غیر عاقل کیسے استعمال ہوتا ہے یہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ جیسے پہلا جملہ دیکھیں، الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ المدرسہ کبیرہ، اسکول بڑا ہے۔ الکتابان جدیدان، دو کتابیں نئی ہیں۔ المدرستان کبیرتان، دو اسکولز بڑے ہیں۔ الکتب جدیدہ، یہاں اب جمع آیا لیکن کتاب چونکہ غیر عاقل ہے تو اس کی جمع آپ دیکھیں کہ اس میں جو خبر ہے اس کو فالو نہیں کر رہی بلکہ ڈفرینٹلی آ رہی ہے۔ الکتب جدیدہ، کتابیں نئی ہیں۔ المدارس کبیرہ، اسکولز بڑے ہیں، ٹھیک ہے، مدرسے بڑے ہیں۔ ان جملوں میں اگر آپ غور کریں تو وہ چیزیں تو آپ کو ادھر بھی نظر آئیں گی، مبتدا معرفہ ہے، خبر ان جملوں میں بھی نکرہ ہے۔ جنس اور عدد اگر آپ دیکھیں تو خبر مبتدا کے مطابق ہی آ رہی ہے، لیکن ایک ایسا کیس ہے جس میں خبر مبتدا کو فالو نہیں کر رہی، وہ جمع غیر عاقل کا کیس ہے۔ جو آخری دو جملے ہیں ان دونوں جملوں میں مبتدا جمع غیر عاقل ہے۔ کتب غیر عاقل کی جمع، مدارس مدرسہ کی جمع وہ بھی غیر عاقل ہے چونکہ جگہ کا نام ہے، تو ان کی خبر ان کو فالو نہیں کر رہی، یعنی خبر جمع نہیں آ رہی اپنے مبتدا کی طرح بلکہ خبر واحد مؤنث آ رہی ہے۔ جیسے کتب ویسے مذکر ہے، چونکہ کتاب مذکر ہے، عربی میں مذکر مؤنث کو ہم سنگولر فارم سے پہچانتے ہیں، تو کتاب مذکر ہے، مدرسہ مؤنث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتب جو ہے اگرچہ وہ مذکر ہے پھر بھی خبر اس کی جدیدتن مؤنث آئی ہے اور واحد کے صیغے میں آئی ہے۔ اسی طرح مدارس جمع ہے اور مؤنث ہے لیکن خبر وہی واحد مؤنث آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مبتدا جمع غیر عاقل ہے تو اس کا جینڈر جو مرضی ہو، اصل میں خبر اس کی ہم واحد مؤنث ہی یوز کرتے ہیں۔ صحیح ہو گیا؟ تو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں، جملہ اسمیہ کوئی بھی وہ جملہ جو اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے، جس کا پہلا رکن اسم ہے، جس جملے کے جس لفظ کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ مبتدا کہلاتا ہے، وہ سٹارٹ میں آتا ہے، جو انفارمیشن ہے وہ خبر ہے، وہ بعد میں آئے گی۔ مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ۔ جنس اور عدد میں خبر مبتدا کو فالو کرے گی، انلیس کہ مبتدا جمع غیر عاقل ہو۔ اگر مبتدا جمع غیر عاقل ہے تو اس کی خبر واحد اور مؤنث آئے گی۔ تو یہ ہم نے جملہ اسمیہ الحمدللہ مکمل کر لیا۔ اس میں آخری چیز ہے جو صرف میں اس کی وضاحت چاہوں گا کہ ہم نے جو پڑھا کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، تو معرفہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں ال یوز ہو۔ معرفہ کے بارے میں ہم نے وہی لیکچر نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، تو معرفہ کی جتنی بھی ٹائپس ہیں مبتدا بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے لیٹ سے پہلا جملہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی مدرس، تو علی جو ہے معرفہ ہے، یہ مبتدا ہے چونکہ یہاں پہ، تو معرفہ کی کون سی ٹائپ ہے؟ اس میں علم، اس میں علم ہوتا ہے جو کسی کا نام ہے، جو پراپر ناؤن ہے، جیسے علی ہے، جیسے لاہور ہے، جیسے پاکستان ہے۔ تو اس میں علم چونکہ وہ معرفہ ہے تو وہ مبتدا بنایا جا سکتا ہے، ال نہیں لگائیں گے اس پہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے حسن کے بارے میں بتانا ہے، آپ نے کسی کے بارے میں بتانا ہے، طیب ہے، عثمان ہے، کوئی بھی، آپ اس کو سبجیکٹ بنا سکتے ہیں۔ المدرسہ کبیرہ، اس جملے میں دیکھیں تو جو مبتدا ہے المدرسہ، یہ معرفہ کی دوسری ٹائپ ہے، معرف باللام، یعنی وہ معرفہ جس پہ ال یوز کیا جاتا ہے۔ پھر ھذا کتاب، یہ ھذا کے ساتھ اس میں اشارہ کے ساتھ یوز ہوا ہے جملہ۔ اس میں اشارہ بھی ہم نے پڑھا تھا معرفہ کی ٹائپس میں سے ٹائپ ہے، تو اس لیے آپ اس میں اشارہ کو بھی سبجیکٹ بنا سکتے ہیں، جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، تو یہاں ھذا مبتدا ہے، کتاب اس کی خبر ہے۔ اسی طرح انا طالب، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے چونکہ انا ایک ضمیر ہے، اور ضمیر یا ضمیر ہم کہتے ہیں پرسنل پروناؤنس کو، جیسے میں، تم، وہ، تو ضمیر بھی مبتدا بن سکتی ہے، جیسے انا طالب، میں طالب علم ہوں، تو یہاں مبتدا جملے میں انا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ضروری طور پہ کہ اس پہ ال لگا ہوا ہو،
وہ معرفہ کی کسی بھی ٹائپ میں سے ہو سکتا ہے. یعنی وہ اس میں علم پراپر ناؤن بھی ہو سکتا ہے, معرف باللام ال کے ساتھ بھی یوز ہو سکتا ہے, اس میں اشارہ بھی ہو سکتا ہے, ضمیر بھی ہو سکتا ہے, اور معرفہ کی کچھ اور ٹائپس بھی ہوتی ہیں جو میں نے یہاں ذکر نہیں کی, وہ بھی مبتدا بن سکتی ہیں. تو جو بھی اسم معرفہ ہے وہ مبتدا ہونا کوالیفائی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تھے ہمارے رولز. آگے اب ہم ایک پریکٹس کریں گے, کوشش اب کرتے ہیں کہ جو جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا ہے, جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے گرامر اس کی ڈسکس کی اور اس کو ٹرانسلیشن وغیرہ بھی کی ہے, اب بس صرف ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے, وہ میں صرف کروانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس پیٹرن پہ خود اس کو پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کیب جو ہے وہ آلموسٹ وہی ہے جو آپ نے پڑھ لی ہے, یا کچھ تصویروں کی مدد سے آپ سمجھ لیں گے. کچھ جملے میں بولوں گا جنہیں میں اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا, آپ نے اس کو ڈائریکٹ عربی میں سن کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس پریکٹس کو اب یہاں تو چونکہ ٹائم کم ہے, آپ نے بعد میں خود اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے لیے, کہ آپ نے آگے جب عربی پڑھنی ہے تو اس میں یہ کام ضرور کرنا ہے کہ صرف ٹرانسلیشن پہ اکتفا نہیں کرنا, وہ ترجمہ کرتے رہنا, اس سے زبان نہیں آتی, یا ایک حد پہ آ کے ایک جگہ پہ آ کے وہ چیز الٹا رکاوٹ بننے لگتی ہے. تو آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ایک اسلوب آپ نے سمجھ لیا, آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا آ گیا, کمپریہنشن ڈیولپ ہو گئی ہے, اس کے بعد اس چیز کو اتنا ریڈ کریں کہ وہ جو آوازیں ہیں, وہ جو ٹیکسٹ اصل زبان کا ہے, وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو, اور آپ کا کان جو ہے اور ذہن وہ اس کا عادی ہو سکے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ڈائریکٹ ایک طرح کی لسننگ کی ایکسرسائز کرنی ہے, چاہے آپ دوسرے کو سنیں یا خود ہی بول بول کے اپنے آپ کو سنوائیں. مثال کے طور پہ اب ہم آگے بالکل ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے, جسٹ اب عربک ٹیکسٹ آئے گا تو آپ نے آگے اس کو خود پھر اسی طرح پریکٹس کرنا. اب جیسے ہی دیکھیں الباب ہمارے سامنے ہے تو ہم اس سے اب جملہ بنا سکتے ہیں, الباب مفتوح, الباب مفتوح, ولد, هذا ولد, الولد جالس, الولد جالس. تو اس طرح آپ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں, الباب مفتوح, الولد جالس. هنا هذا الشخص مدرس. طيب, المدرس واقف, المدرس واقف, هذا جالس يعني الصورة في اليمين جالس, الصورة في اليسار واقف. هذا هو الفرق بين جالس و واقف. تو اب ایک دفعہ جو جملے ہم نے پہلے پڑھے تھے دوبارہ دیکھ لیں. اب میں صرف اس کی عربک بولوں گا اور آپ نے اس کو بغیر کوشش کرنا ہے کہ ٹرانسلیٹ نہ کریں اور ڈائریکٹ اس کو سن کے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں جیسے آپ بالکل ایک نیٹو ہیں. الکتاب جدید, الکتاب جدید, القلم جمیل, القلم جمیل, علی مدرس, علی مدرس, المدرسة كبيرة, المدرسة كبيرة, الساعة جميلة, الساعة جميلة, البنت مجتهدة. طيب, من البداية start سے کرتے ہیں دوبارہ. الكتاب جديد, القلم جميل, علي مدرس, المدرسة كبيرة, الساعة جميلة, البنت مجتهدة. تو یہ ایک ایکسرسائز تھی سمپل. آپ نے اس طرح جب بھی عربی پڑھا کرنی ہے آگے تو کوشش کرنا اس طرح کہ صرف یہ نہیں کرنا کہ بس آپ نے ترجمہ کر لیا آپ سائڈ پہ ہو جائیں, اس ٹیکسٹ کو آپ نے بولنا ہے بار بار, اونچا بولنا ہے تاکہ آپ اپنے لسننگ کی ایکسرسائز بھی خود ہی کر سکیں, اپنے آپ کو سنوائیں اور کوشش کریں کہ ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو سن کے انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے اس کی اسکل اپنے اندر ڈیولپ کریں. ٹرانسلیشن جو ہے اس کو بیچ میں نہ لائیں بار بار. صحیح ہے, اب ہم ایک اور ایکسرسائز ہے چھوٹی سی. پہلا جملہ الآخ طالب, اس کا ایک مطلب کیا ہے؟ یہ طالب مینس طالب علم اور بھائی. تو جملے کا مطلب کیا ہوا؟ طالب بھائی, کیا کہنا چاہ رہے طالب ہیں؟ بھائی, طالب بھائی, طالب بھائی جملہ تو نہ ہوا نا. بھائی اور طالب, بھائی اور طالب طالب یہ بھی جملہ نہیں ہے. سر اسٹوڈنٹ کو نہیں کہیں گے. جی آپ لفظوں کا مطلب ٹھیک بتا رہی ہیں, اخ بھائی ہوتا ہے, طالب اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے. جملے کا میننگ صحیح نہیں بتا رہی نا آپ. مطلب دیکھیں ہم کہیں طالب بھائی, ہم کہیں بھائی اور طالب, یہ جملے ہیں کیا؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مرکب ناقص ہیں, ان میں کوئی خبر تو آ ہی نہیں رہی نا.
تو اس کو ٹرانسلیٹ اس کا مطلب سر ہے غلط کر رہے ہیں ہم. یہ طالب بھائی ہیں. ہاں مطلب یہ ہے بیسیکلی کہ جیسے ہم کسی کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی طالب علم ہے، مطلب جیسے یہ بھائی. سر یہ طالب یعنی کہ اس میں معرفہ میں آئے گا، یہ نام کے طور پہ یوز ہوگا. کون نام کے طور پہ یوز ہوگا؟ طالب. طالب. طالب، یعنی طالب جو ہے وہ نام ہے اور وہ معرفہ ہے اور سب مبتدا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر جی. ایسا ہوتا طالب پھر پہلے آتا نا، طالب اچھا. اخ ہوتا تو طالب اخ کا مطلب ہوگا طالب بھائی ہے. یہاں ہم بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسے ہم کسی کا تعارف کسی تیسرے آدمی کا تعارف کرواتے ہوئے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی جو ہے مطلب جی جی استاد ہیں، تو اسی طرح ہم یہاں پہ جی. کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی طالب علم ہے، یہ بھائی اچھا. اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، مطلب جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی دس بردر از اسٹوڈنٹ، یہ ہے بیسیکلی. جی تو جی جی الخ طالب، یہ بھائی طالب علم ہے. تو آپ یہ اس کا سمپل میننگ ہے. جی. اچھا، یہ جیسے تعارف کرواتے ہوئے یوز کرتے ہیں یہ والا ایکسپریشن. اب اخ کو یوز کیجئے گا خود کسی جملے میں. جی. حاضہ اخن. ھذا اخن، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھائی ہیں یہ بھائی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ماشاءاللہ. یا جی ارشد صاحب. یہ میرے بھائی. نہیں میرے بھائی نہیں، بس یہ سمپل ہوگا ھذا اخن، یعنی یہ بھائی ہے. جی ارشد محمود، اگلا جملہ کیجئے گا. الاخت طبیبہ. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے ارشد صاحب؟ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ سر طبیعت پڑھ چلے سکتا ہوں، پڑھ پڑھنے کی سکتے ہیں، مسئلہ نہیں چلیں ٹھیک ہے، پھر پڑھیے گا. ہے. جی جی. الاخت طبیبہ، بہن ڈاکٹر ہے. ہاں جی، یہ بھی وہی والا سٹائل ہے کہ آپ کسی کا تعارف کروا رہے ہیں کہ جی یہ بہن ڈاکٹر ہے. اچھا، اب خود ایک جملہ استعمال کریں جس میں یعنی کوئی جملہ بنائیں اخت کا لفظ جس میں آئے. یا چلیں میں آپ لوگوں کو یہ چوائس دے دیتا ہوں کہ مبتدا خبر میں سے اپنی مرضی کا کوئی بھی لفظ اٹھا لیں، طبیبہ یا اخت، ان سے کوئی جو جملہ بنا لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسما ہے، آپ ریڈی رہیے گا. اسما، اور پھر نمبر 4 اسرا آپ نے کرنا ہے. جی ارشد صاحب. تو طبیبہ یعنی کہ اس کو ہم پہلے اگر نام یوز کر لیں گے کہ ہوں، الاسما طبیبہ. ہاں ٹھیک ہے، اسما طبیبہ بالکل ٹھیک ہے کہ اسما جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. بالکل صحیح ہے، زبردست. جی اسما، اسما نصیر الدین، نمبر 3 کیجئے گا. السلام علیکم وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ. وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ عظیم، وبرکاتہ. اللہ عظیم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم اس کی جگہ ہم کر لیں اللہ کریم، ماشاء اللہ، اللہ بہترین، حکیم. زبردست. نعم اسرا، اسرا ریاض. وبعد اسرا، السلام علیکم. اسرا کے بعد فاطمہ اور فضیلہ. آپ ریڈی رہیے گا. جی اسرا، نمبر 4. حامد پاکستانی، حامد پاکستانی ہے. صحیح. ہوں. حامد جمیل، حامد جمیل. جمیل. ٹھیک ہے، حامد حامد خوبصورت. اچھا ہے یا حامد خوبصورت ہے. طیب. نعم فاطمہ. خالد صدیق، خالد سچا ہے. لا 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 لا، صدیق. یہ ویسے اچھا ہو گیا، آپ کی بات سے یاد آ گیا، یہ دو ڈیفرنٹ لفظ ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے اچھا. صدیق. یہ میں یہاں بتاتا ہوں آپ کو لکھ کے، یہ دیکھیے صدیق. یہ جو ورڈ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاد پہ زیر ہے، ٹھیک ہے، اور جی دال پہ شد ہے. اور یہ صدیق جو ہے نا، یہ ہوتا ہے انتہائی سچا. جیسے ہم حضرت ابوبکر کے لیے بولتے ہیں صدیق اکبر یا ابوبکر صدیق، یا حضرت عائشہ کے لیے عائشہ صدیقہ، یا اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے لیے بولا ہے وَأُمُّهُ صدیقہ. تو یہ ورڈ ہے صدیق، یعنی بہت سچا یا ہمیشہ سچ بولنے والا. یہ جو لفظ ہے صدیق، صاد کے زبر سے اور دال پہ بغیر شد کے، صدیق کا مطلب ہوتا ہے دوست.
اور ان دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سیم ہے، ان کی فیملی ایک ہی ہے، چونکہ ظاہری بات ہے دوست بھی وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ سچا ہو نا، جو آپ کے ساتھ مخلص ہو. تو لیکن یہ فرق رکھیے گا ذہن میں، صدیق ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم کسی کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ وہ بہت سچا ہے. وہ صدیق ایک کامن ورڈ ہے دوست کے لیے. تو خالد صدیق ہوگا کہ خالد دوست ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ خود سے بنائیے گا کوئی جملہ. خالد ذهب. خالد خالد گئے. ذهب. خالد گیا. خالد ذہب. اچھا خالد گیا. یہ بھی ویسے ٹھیک ہے، یہ تو لیکن کوشش کریں کہ ہاں کوئی خبر میں، یہ آپ نے ورب یوز کیا ہے نا، ابھی ہم نے چونکہ فعل پڑھا نہیں ہے تو کوشش کریں کوئی ایسی خبر لائیں جس میں اسم ہو، سنگل. خالد صالح. صالح. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. خالد صالح، یعنی خالد نیک ہے. جی فضیلہ. المدرس مجتہد. مدرس محنتی ہے. صحیح ہے ماشاء اللہ. اور سر میں نے بولنا تھا المدرس صالح، وہ پہلے بول دیا. ٹھیک ہے، تو چلیں کوئی اور سوچ لیں. اور مائنڈ میں نہیں، ووکیبلری نہیں آ اردو میں بتا دیں، آپ اردو میں کوئی بھی بنا لیں، ہم اس کو عربی میں کر لیتے ہیں. رہی. مدرس ماہر ہے، مطلب ہاں کہ تو ماہر عربی لفظ ہے اور عربی میں مستعمل ہے. المدرس ماہر. ماہر. ٹھیک ہے. ماہر. جی ہبا. ہبا احمد. ہبا کے بعد اقرا اور مریم. آپ ریڈی رہیے گا. تو ہبا آپ کیجئے گا نمبر 7. اچھا جی ایک سر. میسج آیا ہے کہ نماز کا ٹائم ہے، تو جو کسی کا ہاں نماز کا ٹائم ہو گیا اور وہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ایکسرسائز ہی ہونی ہے. جی 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 ہبا الطبیب نمبر 7. ماہر. اچھا ماشاء اللہ، ماہر تو ہم نے اگلے جملے میں یوز کیا ہوا تھا، یہ دیکھا ہی نہیں. اچھا طبیب ماہر. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ماہر ہے تو اس میں جو طبیب ہے وہ ہے مبتدا، اور زبردست. ماہر ہے وہ خبر ہے. بہترین. اور اب اس کا خود جملہ ہوگا بنائیں. الطبیب جالس. ڈاکٹر بیٹھا ہے. ماشاء اللہ بہترین. جیسا ہم اکثر پوچھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب بیٹھیں، تو الطبیب جالس. جالس. جی اقرا نمبر 8. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی المحدث حاضر. جی بالکل حاضر. صحیح. ٹھیک ہے. مہندس المحدث معلوم ہے آپ کو؟ مہندس. نو ایک سر. مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، جیسے طبیب ڈاکٹر ہے، مہندس انجینئر ہے. اور حاضر کا مطلب ہے کہ یعنی وہ موجود ہے، یعنی آ گیا ہے، پریزنٹ کے سینس میں. جی تو جملے کا معنی جی کیا سر ہوگا؟ انجینئر موجود ہے. ٹھیک ہے. اب خود سے کوئی جملہ بنائیں جس میں حاضر یا مہندس کا ورڈ ہو. الطیب حاضر. طیب موجود ہے، یعنی طیب لڑکا ہے یہاں پہ کوئی؟ جی نو سر. طیب ڈاکٹر. اچھا ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر طیب نہیں ہے نا، ڈاکٹر تو طبیب ہے. الطبیب حاضر. ڈاکٹر طبیب ہے. ٹھیک ہے. الطبیب طیب کا حاضر. تو مطلب ہوتا ہے جی سر. اچھا. ہاں، طیب یا تو نام ہوگا یا پھر طیب اگر ایڈجیکٹو کے طور پہ تو وہ اچھے کے معنی میں آتا ہے، اچھا پلیزنٹ یا گڈ کے سینس میں. طبیب حاضر. الطبیب حاضر. طبیب اس میں با بھی ہے یہاں سے پہلے. جی مریم. مریم پرویز نمبر 9. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. مریم کے بعد سر مونا اور سمزہ. آپ ریڈی رہیے. جی سر ابو کا کیا مطلب ہوا؟ اب ابو کو کہتے ہیں والد. سر والد. ہاں الابو شفیق. شفیق باپ. نہ، شفیق باپ اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ مرکب توصیفی بنے گا، وہ جملہ نہیں. سر باپ شفیق ہے. ہاں جی باپ شفیق ہے. وہ ہم اگلی کلاس میں پھر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ان دونوں میں فرق کیسے کرتے ہیں، یعنی شفیق باپ
اور باپ شفیق ہے، ان دونوں کے عربک سٹرکچرز میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. اچھا کوئی جملہ بنائیے گا جس میں اب کا ورڈ یا شفیق کا لفظ ہو. سر الابو مدرس. ماشاء اللہ جمیل. مطلب کیا ہوا کہ والد صاحب استاد ہیں، الابو مدرس. استاد ہیں جی سر. ٹھیک ہے صحیح ہے، بہت اچھے. جی منى آپ کے بعد پھر سمزہ اور شجاعت. جی وعلیکم السلام. نمبر 10 کیجئے گا منى. الابن ذکی سر. ابن لڑکا ہوں اور ذکی پاک. نہیں اچھا ہوا آپ کی بات سے یاد آیا. وہ جو ذکی ہوتا ہے نا پاک والا، وہ ہوتا ہے زا سے، یعنی جسے زا یا زائے کہتے ہیں. وہ جو را زا والا نہیں ہوتا جی تزکیہ یا زکوٰۃ کے لفظ میں جو آتا ہے زا، تو اس روٹ سے جو لفظ آتے ہیں ان میں پاکیزگی یا پاکی کے معنی ہے. لیکن یہ جو زال والا ہے نا ذکی، یہ ڈفرینٹ ہے. یہ ذکی کا مطلب ہے اسمارٹ، یعنی اسمارٹ اس سینس میں سمجھدار. ذہین، اچھا تو ذکی ذہین. ذہین ہے. الابن ذکی یعنی لڑکا ذہین ہے یا بیٹا ذہین ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کو خود کوئی جملہ بنائیں. سر کوئی بھی ابن یا ذکی کے ساتھ. جی البنت ذکیۃ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ زبردست. البنت ذکیہ، ٹھیک ہو گیا کہ لڑکی جو ہے وہ سمجھدار ہے یا ذہین ہے. ٹھیک ہے. سمزہ نمبر 11. ایسا میری باری میں بول. جی 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 جی. جی الابنۃ مدرسۃ. لڑکی استاد ہے. ہاں جی. ابنا یعنی بیٹی کے سینس میں یہاں یوز ہو رہا ہے بیٹی نا. ابن استاد اور ہے. جی ابنا، جی ہاں مطلب وہ بیٹی بڑی بھی ہو جی سکتی ہے عمر میں. بیٹی جو ہے جی وہ جی بیٹی. استانی ہے یا استاد ہے، پڑھاتی ہے. جی اب خود سے کوئی جملہ بنائیں. الابنۃ فاطمہ. یعنی بیٹی فاطمہ ہے. جی یا ہم، الابنۃ جمیلہ. الابنۃ جمیلہ. ٹھیک ہے چلیں اچھا ماشاء اللہ. جی شجاعت خالد. شجاعت صاحب کے بعد متین اور وقار، آپ دونوں ریڈی رہیے گا. جی شجاعت نمبر 12. جی الاذان جمیل، اذان خوبصورت ہے. بہت اچھے. اور جملہ اس کا ہوگا خالد جمیل. خالد جمیل. ٹھیک ہے خالد خوبصورت ہے، بہت اچھے. جی جی متین. محمد متین ہیں. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. نمبر 13 کیجئے گا بھائی. سر خاندان خوش ہے. خاندان خوش ہے، زبردست ماشاءاللہ. اسرا کہتے ہیں خاندان کو، فیملی کو. سعیدہ خوش. تو خود کوئی جملہ بنائیں. جی سر الولد سعیدہ. الولد یعنی لڑکا خوش ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی سر. تو الولد سعیدہ نہیں بولیں گے، چونکہ سعیدہ تو مؤنث ہوتا ہے نا، ولد لڑکا ہے مذکر ہے جی تو سعیدن. سعید. الولد سعید. ٹھیک ہے الولد ٹھیک سعید. اس میں جو ٹھیک اعراب ہے ہے کہ ہم اینڈ پہ پیش بول رہے ہیں وہ ابھی میں نے ڈسکس نہیں کیا اور جان بوجھ کے نہیں کیا. اعراب کا ٹاپک ہم انشاءاللہ جو آگے چل کے لیکچر نمبر 11 میں کریں گے ڈیٹیل سے. اس ٹھیک ہے کے سر. بعد جی زکیہ نمبر 14، اور زکیہ کے بعد خدیجہ کی باری ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی زکیہ آپ یہ نمبر 14 کیجئے گا، الاولاد والا. الاولاد صغار. اولاد صغار کی میننگ نہیں آتی. صغار صغیر کی جمع ہے. اولاد چھوٹی ہے. ہاں اولاد یعنی بچے چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے بچے چھوٹے ہیں یہ کہنا اچھا چاہ رہے ہیں. اس میں آپ اب جملہ جو بنائیں اس میں ولد، اولاد، صغیر، صغار کوئی بھی لفظ یوز کر لیں. اوکے. الاولاد جمیل. بچے خوبصورت ہیں.
ہاں اچھا، اس میں ایک چیز ہے کہ اگر اولاد چونکہ میں جمع ہے نا تو پھر ہم جمیل کو بھی جمع کریں گے، الاولاد جمیلون. جمیلون. ہاں بالکل ٹھیک، الاولاد جمیلون، بچے خوبصورت. اب ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. جی خدیجہ نمبر 15، یہ لاسٹ ہے آج کا سینٹنس ہمارا. الجد مریض، جد دادا میں بیمار دال پہ ہے. شد ہے. جی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ الجدو جو ہے وہ گرینڈ فادر کے لیے استعمال ہوتا ہے، زبردست یعنی ماشاء اللہ، دادا بالکل صحیح لگ رہا ہے آپ کو. جد گرینڈ فادر ہے، دادا نانا دونوں کے لیے دادا یوز بیمار کرتے ہیں. ہیں. اور اسی طرح نیچے جو جدہ آ رہا ہے یہ دادی نانی دونوں کو بولتے ہیں. تو الجد یعنی دادا کہہ لیں. الجد مریض بیمار کیا ہیں. ہوگا؟ مریض یعنی بیماری، بیمار ہیں. بیمار ہیں، دادا بیمار ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جملہ خود سے کوئی بنائے. الاولاد مریض، الاولاد، بچے بیمار ہیں. بچے بیمار ہیں. الاولاد مریضون، اس میں بھی پھر چونکہ پلورل آئے گی، اولاد جمع ہے نا تو پھر خبر بھی جمع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جی صحیح ہو گیا. چلیں ماشاءاللہ اچھا ہے. آج ہم نے جملہ اسمیہ کیسے بناتے ہیں اس کے رولز بھی دیکھ لیے، ہم نے اس کو پریکٹس بھی کر لیا. اب آپ نے اس کو خود پریکٹس کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، اور چھوٹے چھوٹے جملے بناتے رہیں. کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے بس 2 لفظ جو ہیں ان کو ملا دیں، جملہ بن جائے گا. سمپل صرف یہ کہ سبجیکٹ پہلے رکھنا ہے اور خبر بعد میں رکھنی ہے. تو وہ کیب نہیں پتہ تو وہ کیب اسی طرح آہستہ آہستہ بلڈ ہوگی. ابھی بے شک اردو میں، پنجابی میں، جیسے مرضی کوئی لفظ آتا ہے بنا دیں، چاہے اسی طرح بنا دیں کہ منجی ٹوٹی ہوئی، یہ جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے، دماغ خراب، بس اس طرح بناتے رہیں. اور آہستہ آہستہ یہ کہ جیسے کوئی بھی چیز ذہن میں آئے اس کی وکیب اگر آپ کو دیکھنی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو یہ چیٹ باکس میں بھیج رہا ہوں ایک ویب سائٹ، بلکہ گروپ میں مجھے یاد کر دیجئے کہ میں اس پہ بھی لنک بھیج دوں گا. المعانی.com ہے. تو المعانی.com اس کی ایپ بھی ملتی ہے اور آن لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے اردو سے عربی بھی، انگریزی سے عربی بھی آپ کو مل جائے گا. تو کوئی بھی لفظ کبھی آپ کو ایسے جملہ بنانا ہو اور ذہن میں نہ آ رہا ہو، وہاں آپ چیک کر سکتے ہیں. وہ ایک اچھا ریسورس ہے. جی ہبا کوئی سوال ہے؟ سر میرا ایک سوال ہے کہ جو مجتہد اور مجتہدہ، تو یہ تو ہم اس میں یوز کرتے ہیں نا زیادہ تر، کہ جیسے کہ جو دین کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا جو فقیہ ہوتا ہے جو اجتہاد کر رہا ہوتا ہے اس میں، جی یا ہم ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی انسان کوشش کر رہا ہے، سمپل سی کوشش، مطلب کہ دین کے علاوہ بھی ہوتا ہے کوشش. جی جی وہی میں مجتہد عام زبان میں وہی محنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کامن لفظ ہے. مطلب جیسے ابھی ہم نے پڑھا بھی تھا کہ لڑکی محنتی ہے، البنت مجتہدہ. تو وہ فقہ میں تو جب یعنی یوز ہوگا خاص تو وہاں تو ایک محنت کی دین کی اسپیسیفک کوشش ٹرم کے کی طور ہے. پہ یوز ہوگا نا، ایک اصطلاح کے طور پہ. لیکن عام زبان میں محنتی کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مزدور محنتی ہے، جی یہ آدمی محنتی ہے، یہ بہت محنت کرتا ہے. تو محنتی کے لیے یہی لفظ ہے عربی میں مجتہد. ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فقہ میں ہی محنت ہو رہی ہو. وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اصطلاح یا ٹرم ہم کہتے ہی اسے ہیں نا کہ زبان کا ایک لفظ کسی خاص معنی میں استعمال ہونے لگے. تو اصل میں مجتہد محنت کرنے والا ہے. پھر وہ فقیہ جو ہے وہ مجتہد کہلاتا ہے اگر وہ ایک اسپیسیفک ڈومین پہ اپنی محنت جو ہے ایگزرٹ کرے. ٹھیک ہے، اور کوئی بات ہے جی، یا پھر اب اینڈ کریں آج کا جو ہے سیشن. چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جو جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں کیسے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، جملہ اسمیہ مرکب اشاری میں کیسے فرق کرنا ہے، اور مزید پھر انشاءاللہ اس کی پریکٹس قرآن کریم سے بھی کریں گے. تو بہتر ہے تب تک کے لیے اس کو خود بھی پڑھتے رہیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی جی سر میں نے پوچھنا تھا مزید، سر ہم اس کی پریکٹس کے لیے کون سی بک سے کون سی ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ بک جملہ میں تو اتنی اسمیہ میں خاص جو نہیں. بک میں صرف ایک ہی ایکسرسائز گیون ہے، وہ اردو سے عربی جملے بنانے کی ہے. جی تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ میرے خیال میں اتنی مفید نہیں ہے. میں آپ کو، مجھے گروپ میں میسج کر دیجئے گا، میں ایک ایکسرسائز جو ہے اس میں بھیج دوں گا، وہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. بہتر ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.